اب تو تنہائیاں پوچھتی ہیں، اب تو تنہائیاں بھی پوچھتی ہیں، ہے کوئی تیرا صنم آسی بابا؟ صنم تقریباً آخری قصے، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ۔ رات اندھیری بھٹکتے لوگ دل ناداں کو جاویداں بنا دیں گے۔ ڈر خوف کی افریت سے پرے پرے ایک ایسا جہاں پر آپ کے حکم کی تابعہ داری ہوگی، شنوائی ہوگی۔ باہر دی چیز، باہرلی چیز، عموماً پنجابی نظر نہ آنے والی بری چیزوں کو، جنوں کو، چڑیلوں، پریوں کو تمہارے زیر اثر، یہ چچا عمل موچی نے مجھے کہا، جس کا میں پچھلی قصوں میں ذکر کر چکا ہوں۔ بس ایک عمل ہے جو تمہیں کرنا پڑے گا، چلہ ہے جو کاٹنا پڑے گا۔ بس اب بہادر بن کے رہنا، ٹھیک ہے نا؟ میں خاموش رہا، دل میں اسے بٹھا کے بس آنکھیں بند کر کے عمل شروع کر دیتا۔ میں ششوپانی یعنی سفرنگ فرام 6th and 5th میں مبتلا تھا۔ جب تم ایسی چیزوں کو قابو میں کرو گے تو ہمارے ہو جاؤ گے۔ کیا کیا خضر نے اسکندر سے، اب کسے کوئی رہنما کرے کوئی؟ چلے ہم بھی دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، کم از کم محبوب صنم تو قدموں میں آ کر گر پڑے گا۔ یہ حال ہے کہ آبادی کی کافی تعداد ان بے عمل عاملوں کے ساتھ ہے۔ عمارتوں کی دیواریں ان کے نام سے بھری پڑی ہیں، عامل، بنگالی بابا وغیرہ۔ مجھ پہ بھی جادو ہوا تھا، جس میں ایک نشاندہی پر ہڈیاں بندھی ہوئی قبرستان سے ملیں۔ عامل نے تو جیسے ایک بڑا مار کا ساتھ کر لیا ہو۔ بھلا قبرستان سے ہڈیاں نہیں ملیں گی تو کیا ملے گا؟ خاک۔ پھر کہا کیسے؟ میں نے چچا عمر سے پوچھا، آپ آدھی رات کو میرے ساتھ چلیں گے؟ نہر کنارے، ویران سنسان بہتے پانی کی سرسراہٹ سے شور اور خاموشی۔ چاند بھی نہیں تھا، ٹامے ٹامے تارے تھے۔ ایک ہم صنم ایک اور صنم کو تابع کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ میں تو کہتا تھا جو غیبی چیزیں ہیں نظر نہ ہی آئیں تو اچھا ہے، اور الٹا ان کو قید میں کرنا، اپنے تابع کرنا، اللہ کے حکام کی بجاوری کی بجائے ان سے مانگنا، یہ لا دو وہ لا دو، اللہ معاف، یہ تو شرک ہو گیا۔ بچپن میں ہم دوستوں کو ہمارے ایک کمانڈر نے بتایا تھا کہ خالی جگہ مقام پر پیشاب یا بولو براز کرو تو پڑھ لیا کرو اوش فوش مینو کوئی پتہ نہیں سی، اوش فوش مینو نہیں پتہ، معاف کر دینا۔ یعنی کہ یہ کوئی جناتی کچھ چیز ہے، اس کے متعلق کہ میں ادھر بیٹھا مجھے نہیں پتا تم ادھر ہو۔ یہ نعیم بھٹی میرا کلاس فیلو اور دوست بیوی ہمیں کہتا تھا کہ ویران جگہوں پر جن بسیرا کرتے ہیں، اس لیے ان سے بچنے کا وظیفہ ہے۔ عہد جاہلیت میں بھی کفار جب کسی ویران خالی جگہ پر بسیرا کرتے تو وہاں جنوں سے اذن طلب کرتے، ان کی امان میں جاتے، خود کو ضلالت کے راستے اپناتے۔ اسلام میں تو بدروحوں کا تصور ہی نہیں ہے۔ پھر یہ کلمہ کفر اسلام کے آنے سے مٹ گیا، باطل مٹ گیا، صنم کدائے آتش فارس بجھ گیا، باطل مٹ گیا، لات و منات ذلیل، صنم بت اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں، ظاہر ہو گئے، اور جو راہ میں حائل ہوا وہ بھی مٹ گیا، نام و نشان کے ساتھ، حق کی شان کے ساتھ۔ اقبال فرماتے ہیں کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ ہاں جی، وہ عملیات بلیات خانہ کعبہ کی توسیع میں ارد گرد کے گھروں پر بلڈوزر چلائے گئے تو کچھ اندیکھے واقعات ہوئے، کچھ گھروں میں جنوں پریوں اور دیگر مخلوقات کا بسیرا۔ خواب میں کچھ مشائق کہ یہ آئے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا کہ ہم بلوں کیٹس وغیرہ اور دوسری مخلوق کی شکل میں رہائش پذیر ہیں، ہمیں کعبہ سے دور نہ کریں۔ پھر اجلاس ہوا اور مفتیان کرام نے ان جگہوں کو نہیں چھیڑا۔ چچا عمل موچی اور امداد اس کے سنگ اندھیرے سے ڈرتے ہوئے مسجد میں چلے جاؤ۔ پھر کیا کروں؟ میں نے پوچھا۔
یہ پڑھنا شروع کر دو، ادھر کدھر ایک دائرہ کھینچ لینا، غیر مخلوق مرئی مخلوق آپ کو نظر آنا شروع کر دیں گی، وہ چیخیں ماریں گی یا مار دیں گی ہم آپ کو، چھوڑ دو، پھر میں تجسس سے زیادہ خوف اور ڈر اور حیرت کی تصویر بنا بیٹھا سن رہا تھا۔ اگر تم نے اس عمل میں سستی یا کوتاہی برتی یا ڈسکنٹینیو کیا تو وہ تم پر حاوی ہو کے تمہیں مار ڈالیں گے، لیکن اگر تم استقامت سے ڈٹے رہے تو پھر وہ تمہارے تابع ہو جائیں گے، جو کہو گے حکم کی بجا آوری اور تعمیل کریں گے، معذرت کے ساتھ اور شیطان کی پناہ سے دور اور رحمان کی عافیت میں بھرپور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی جنوں کو نہیں بلایا تھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انس و جن کے نبی تھے، فرشتے اللہ عز و جل کے حکم سے نصرت میں آئے۔ مسلمانوں کی فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی، بلا اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کی پناہ، توبہ توبہ استغفار۔ سورہ جن کے بارے میں بعض لوگ کہتا ہے کہ 80 دفعہ پڑھو تو جن تابع، میرا تو خیال ہے اللہ عز و جل کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے۔ ویسے بھی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ہر ایک نفس کے ساتھ ایک نگہبان مقرر کر رکھا ہے۔ سورہ طارق و نجم و طارق و نجم اور کوئی گزان نہیں پہنچتی مگر اللہ عز و جل کے اذن کے بغیر۔ صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے باطل، یہ نقطہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے اقبال۔ آج کل ڈی پی میں تصویریں، گیمز میں میمز، رہو آباد رہو الصمد کے ساتھ، بے نیاز بے پرواہ کے ساتھ، اللہ آپ کو حامی و ناصر رہے اور پاکستان ہر طرح کی گیم میں ونر رہے، دشمن کی چالیں شیطان طاغوت ہاروت و ماروت اور ان کے پیروکاروں سے بچائے۔ آخر میں نے غیبی چیزیں دیکھنے والا عمل نے کیا، چچا عمل موچی کو گولی دے دی، یہ کہہ کر نہ میں نہیں دے سکتا، لیکن وہ بعض اوقات زندگی میں گاہے بگاہے مجھے تنگ کرتے ہی رہیں صنم بن کے۔ صنم خانے سے اٹھ کعبے گئے ہم، صنم خانے سے اٹھ کعبے گئے ہم، کوئی آخر ہمارا بھی خدا تھا، حاجی میر تقی میر مرحوم فرماتے ہیں۔ تھینک یو۔